بر صغیر پاک و ہند کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ اس سرزمین پر بہت سی ایسی ذاتیں اور برادریاں آباد ہیں جو دوسرے خطوں مثلاً وسطی ایشیا، ایران، شام، عراق اور حجاز وغیرہ سے ہجرت کر کے یا اپنی توسیع پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کے ساتھ آئی اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد پاک و ہند کو ہی اپنا وطن بنایا۔ پاکستان ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ یہاں بہت سی اقوام رہتے ہیں اور یہ اقوام مزید گروہوں اور قبائل میں تقسیم ہے۔ انہی اقوام میں گگڑ یا پھر کیانی لوگ کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں۔ کیانی قوم کا تعلق ایران کے ایک شاہی خاندان سے ہے۔ گگڑ اور کیانی ایک ہی قوم کی دو شاخیں ہیں۔ دراصل یہ دو نہیں بلکہ ایک ہی قوم ہے۔ پرانے زمانوں میں کیانی قوم ایران کے اندر ایک بہت بڑی طاقتور قوم تھی۔ یہ خاندان کے نام سے مشہور تھے کہ خاندان کئی صدیوں تک ایران پر حکومت کی۔ یہ خاندان جس جگہ رہتی تھی اس علاقے کا نام کیان پڑ گیا کہ یا کیانی خاندان بڑی شان و شوکت والے خاندان تھے جس کا ذکر علامہ اقبال اپنے اس شعر میں کی ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ یہاں شان کئی سے مراد کیانی خاندان جیسی شان و شوکت ہے کہ خاندان کے مشہور بادشاہوں کا سلسلہ کے قواس سے شروع ہو کر کے کاؤس، کے خسرو، کے لوراسپ، وشتاسپا، کے بہمن وغیرہ پہ ختم ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 1000 سال قبل کیانی خاندان کے کچھ لوگ ایران سے ہجرت کر کے کشمیر آئے۔ تقریباً 10 نسلوں تک یہاں حکمرانی کرنے کے بعد یہ لوگ اس وقت کے چوٹا تبت یعنی آج کے شمالی علاقہ جات بالخصوص گلگت بلتستان کی طرف چلے گئے۔ یہاں پر بھی کیانی خاندان کئی نسلوں تک حکمرانی کی۔ پھر شمالی علاقہ جات سے یہ لوگ کابل کی طرف نکل گئے۔ ان کے سربراہ قابل شاہ کابل میں اپنی حکمرانی قائم کی۔ ان کا مزار اب بھی کابل میں موجود ہے۔ قابل شاہ کے 5 بیٹے تھے۔ روایات کے مطابق ان کے سب سے بڑے بیٹے گگڑ شاہ کو سردار بنا دیا گیا۔ یہ دور تھا سلطان محمود غزنوی کا، لہٰذا گگڑ شاہ کی اولادیں خود کو کیانی کے بجائے گگڑ کہلوائے اور گگڑ شاہ سے پہلے خاندان کے جو لوگ تھے وہ خود کو کیانی کہلوائے۔ گگڑ شاہ خود کیانی تھے۔ ان کے اولادیں اپنے قوم یا قبیلے کے بجائے فیملی نیم اپنایا اور خود کو گگڑ کہلوائے۔ پس سارے گگڑ دراصل کیانی ہے لیکن کیانی لوگ گگڑ نہیں ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان کے ہندو راجاؤں کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تو قابل شاہ سے مدد مانگی۔ سلطان نے قابل شاہ کے بیٹے گگڑ شاہ کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا۔ ہندوستان فتح کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے گگڑ شاہ کو پوٹھوہار کا سارا علاقہ دے دیا۔ یوں اس وقت سے پوٹھوہار ریجن گگڑوں کا آبائی وطن بنا۔ گگڑوں کی آمد سے پوٹھوہار میں رہنے والے ہندو مسلمان ہو گئے۔ سن 1002 سے لے کر 1760 تک تقریباً 7.5 سال تک گگڑوں نے پوٹھوہار پر حکومت کی۔ ضلع جہلم اور گوجرانوالہ میں گگڑوں کی سب سے زیادہ آبادی موجود ہے۔ کیانی خاندان کے لوگ پاکستان کے علاوہ افغانستان اور ایران میں بھی سکونت پذیر ہے۔ پاکستان کے اندر گگڑ قبیلے راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم، کشمیر، گلگت بلتستان، چترال اور خانپور جیسے علاقوں میں آباد ہے۔ اویستا نامی کتاب زرتشت کی مذہبی کتاب ہے جسے اویستا زبان میں لکھی گئی ہے۔ کیانی خاندان کے بادشاہ اس بک کے ہیروز ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی کے مشہور شاعر فردوسی نے بھی اپنی کتاب شاہ نامہ میں کیانی بادشاہوں کے شان و شوکت اشعار کی شکل میں بیان کی ہے۔ شاہ نامہ کا مطلب ہے دی بک آف کنگز۔ اسے غالباً 977 سے لے کر 1010 عیسوی کے درمیان لکھی گئی ہے۔